الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والسیادہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا سبحان اللہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. علماء کرام، پیران طریقت، آپ میں بولنے والے لوگوں کی بڑی اکثریت ہے اور خاص کر محققین، تحقیق کے نقطہ نگاہ سے بولنے والے اور حالات حاضرہ کو سمجھ کر زیر نظر رکھ کے بولنے والے لوگوں کی بڑی تعداد ہے. عام طور پر بولنے والے کو سننے کی عادت نہیں رہتی، اس لیے بولنے والے حضرات سے معذرت چاہوں گا کہ اگر مجھ سے کوئی اس بارے میں کوتاہی ہو جائے. ٹائم دوستوں نے جتنا دیا ہے اس کا لحاظ رکھوں گا، اس کے اندر بولوں گا، لیکن حقائق کی جستجو ہوگی. سبحان اللہ. آج مسئلہ ہے ختم نبوت کا. ختم نبوت کے سلسلے میں باتیں وہ ہوگی جو ختم نبوت سے تعلق رکھتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر ختم نبوت کے موقع پر میں اور کسی کے قصیدے پڑھنے شروع کر دوں، اگرچہ وہ قصائد اپنے موقع پر سچائی ہوں، لیکن بات بڑی بے محل ہوگی. بے شک. سبحان اللہ. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. جب کبھی ختم نبوت کی بحث چلے گی جی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نامی اس میں کلامی سر عنوان آئے، کیونکہ پہلی جنگ ختم نبوت کے عنوان سے اگر لڑی ہے تو نبی پاک کے یار غار، امت مسلمہ کے سرتاج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لڑی. انہوں نے صرف جنگ نہیں لڑی بلکہ تلوار کو بھی دھار بخشی ہے اور عقیدے کو بھی جلا بخشا ہے. اس سلسلے میں مجھے خاص طور پر ایک بات بتائی گئی ہے کہ ایک طبقے نے کہا ہے کہ ختم نبوت کے موضوع پر تو صرف ہم ہی کام کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کان شعارہم یومئذ یا محمدہ، کہ اس دن ان کی علامت جو تھی کوڈ ورڈ کے طور پر وہ یا محمدہ تھی. اس سے جو سنی علماء مطلب لیتے ہیں وہ مطلب ثابت نہیں ہوتا، یہ ان کا کہنا ہے. میں انشاءاللہ تعالی آج اسٹیج پر ثابت کروں گا کہ جو سنی معنی لیتے ہیں وہ آپ کے ریکارڈ میں موجود ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ وہ سمجھتے ہیں یا محمدہ کہا استغاثے کی غرض سے نہیں کہا، مدد کی غرض سے نہیں کہا، ان کے سننے کے عقیدے سے نہیں کہا. یہ جو کوڈ ورڈ مقرر ہوا کہ یا محمدہ کہنا، یہ نہ استمداد کی غرض سے کہا گیا ہے، نہ اس غرض سے کہا گیا ہے کہ وہ سنتے ہیں. اب یہ دونوں باتیں اگر ریکارڈ میں نکال کے دے دوں تو سبحان اللہ. آج تک قوم کو ذوق شوق بھی دیا ہے، لیکن تحقیق سے بیگانہ ہو کے کوئی چیز قوم تک نہیں پہنچائی. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام لال کرامت بلاغوں سلام. یہ ہے ذوق. اس کے مقابلے میں تحقیق پیش کریں گے، بعد واضح ہو جائے گی. سبحان اللہ. سب سے پہلی بات، صدر محفل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ہے. جو سر ہتھیلیوں پہ رکھ کے میدان عمل میں جا رہے ہیں وہ کون ہے؟ اکابر صحابہ ہیں. تعداد ان کی کتنی ہے؟ 13,000 ہے. کن سے لڑنے جا رہے ہیں؟ جن کی 40,000 ہے، جن کی تعداد 40,000 ہے، اور وہ اپنے گھروں میں ہیں. جو لڑنے جا رہے ہیں ان کا یہ جارحانہ حملہ ہے. سب سے پہلی بات جو آپ نے نوٹ کرنی ہے، کالجوں کے پروفیسر، یونیورسٹیوں کے استاد، درس نظامیہ کے اکابر علماء کرام جو تشریف فرما، میں ان سے کہوں گا جو بدر کی جنگ ہے وہ دفاعی جنگ تھی. سچ. سبحان اللہ. احد کی جنگ تھی وہ دفاعی جنگ تھی. احزاب کی جنگ تھی دفاعی تھی. دفاعی لفظ علمی قسم کا ہے. میرے جیسے سیدھے سادے دیہاتی بندے، میں دیہات کا رہنے والا ہوں، میرے گاؤں کا نام سندھ سیدہ ہے، تحصیل
पिंडी का ज़िला इस्लामाबाद का आखिरी गांव है, पहुटे की तरफ जाते हुए। कोई जो आदमी सैयद नहीं होगा, सैयद कहलाएगा, पिछला गांव कभी नहीं बताएगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरे गांव का नाम है संधू सैयदा। मेरे जैसे देहातवी आदमी नहीं समझ सकेंगे कि जारहाना और दिफाई में क्या फ़र्क है। दुश्मन हमला करके आए, उसको रास्ते में रोकना, इस जंग का नाम है दिफाई। और दुश्मन अपने घर में हो, उसके ऊपर हमला करके जाना, इसका नाम है जारहाना। जारहाना जंग। ये जितनी जंगें काफिरों के साथ लड़ी गई हैं वो सारी के सारी दिफाई थी। लेकिन ये जिस वक्त मुनकरे खत्मे नबूवत से जंग लड़ी गई तो ये जारहाना थी। क्या मतलब थी? और बातों में अगर काफिरों के साथ जंग हो, इंतजार करेंगे जब तक वो हमला न करें, मुकाबले में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कोई मुनकरे मुस्तफा हो तो उसके लिए हम इंतजार नहीं करेंगे, दुश्मन की चौखट में जाके मुडेर में जाके लड़ेंगे, दुश्मन के सहन में जाके लड़ेंगे, दुश्मन की दुल्हन की मौजूदगी में लड़ेंगे, उसके भागो बहार में लड़ेंगे, ताकि दुनिया को पता चले हम खुदा के बारे में और राय रखते हैं मदीने वाले की बारगाह। मदीने वाली सरकार के बारे में इतना सेंसिटिव क्यों हो? खुदा के बारे में इतनी हसासियत तुम्हें क्यों नहीं है? का दरअसल जो मदीने वाले को पहचान जाए खुदा के बारे में वो भूलता है ही नहीं। जो मदीने वाले को पहचान न सके वो खुदा को पहचान सकता ही नहीं। इसलिए हमारा ज्यादा जोर है मदीने वाली सरकार पर। अलस्तो में रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ? तो उनका कालू बला, हाँ हाँ, क्यों नहीं? इसके बाद तो कोई जुमला नहीं बोला। लेकिन जिस अंबिया अलैहिस्सलाम को कहा कि याद रखो नबी, इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अअक़ररतुम। रब ने नबियों से कहा कि जो तुम किताबें और हिकमतें लेके आ जाओगे तो फिर तुम्हारी तस्दीक के लिए, बाद में मैं एक कायदा बताता हूँ, नबियों का जो मनसबे नबूवत है उसमें दो चीज़ों की बात होती है, गुजरी हुई सच्चाइयों की तायीद करना, आने वाली सच्चाई की इत्तला करना, ताकि गुज़श्ता के बारे में लोगों के अकायद ठीक रहें कि जो पहले गुजरा दीन वो सही था, और आने वाले वक्त के बारे में मोहतात हो जाए कि सच्ची बात को माने, झूठी को रिजेक्ट कर दे। सही बात है। इस जगह हज़रत नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो बात बतलाई कि नबियों के बारे में जब बहस आई तो रब्बे करीम ने कहा काला अक़ररतुम, और नबियों तुमने मेरे महबूब की आमद का इकरार कर लिया, अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और इस पर तुमने मेरा वज़नी वादा ले लिया, इसके पाबंद हो गए। एक खुदाए करीम तूने अपनी खुदाई के बारे में इतना जोर नहीं दिया, मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? मुझे इस्तिदलाल समझ आई है? कहा खुदा ने अपनी खुदाई पर इतना जोर नहीं दिया कि मैंने अपनी पहचान बराह रास्त रखी ही नहीं है, अपनी पहचान का रास्ता बतलाया मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम। जो इसको पहचान जाए मुझे पहचानने में गलती खाता ही नहीं, जो इसके पहचानने में गलती खा जाए वो मुझे पहचान सकता ही नहीं। ये प्रेसिडेंट कौन है उस चेयर कौन कर रहा है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। कोड वर्ड क्या मुकर्रर होते हैं? या मोहम्मदा। वो तबका कहता है कि सुन्नी उलमा या मोहम्मदा से इस मौके पर जो माना लेते हैं वो माना बनते नहीं है। सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ कि बाकी जंगों में कभी अल्लाह वाहिद, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह, इस जगह या मोहम्मदा क्यों है? दरअसल इसकी वजह ये थी, वो जंग थी मुनकरीने खुदा के साथ, ये जंग है मुनकरीने मुस्तफ़ा के साथ। खुदा के मुनकरों के साथ जंग लड़ने के वक्त निशानी और चाहिए, मुस्तफ़ा के मुनकरों के साथ जंग लड़ने के वक्त निशानी और चाहिए। अबू बकर सिद्दीक़ सुन्नियत की जान है तू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोड वर्ड क्यों दिया? कहा वो उन बेईमानों से मुकाबला था जो खुदा के मुनकर थे, आसमानी किताबों के मुनकर थे। लेकिन अब जो मुकाबला है वो उन लोगों से है जो कलमा पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, अजानें कहते हैं, कुर्ता लंबा है, बोलते अरबी हैं, मुंह किबले की तरफ है, और अरबी बोलने वाले, लंबे कुर्तों वाले, अजाने कहने वाले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का जब ऐसे बेईमानों से वास्ता पड़े जो नमाजी भी हों, इकामतें भी कहते हों,
अजाने भी कहते हों, अरबी भी बोलते हों और 5 वक्त के नमाजी भी हों, लेकिन अज़मत मुस्तफ़ा के मुनकिर हों, उनके साथ मुकाबला हो तो या के साथ मुकाबला किया करो, या मोहम्मद। खत्म नबूवत का आगाज यहाँ से हुआ है। अब इस पर बात करते हैं। इस पर मुफ्तियान इज़ाम आपसे बात करता हूँ। एक बात मुझे ये बात समझ में नहीं आई, हमने काफ़ी सारे मुफ्ती हजरात देखे हैं जो खुतबे की जगह पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। फ़ुक़हा ने मुत्तफ़क़ा तौर पर इसको लिखा, यह मकरूह तहरीमा है। किसी खतीब को खुतबे में खा खुतबा निकाह हो, खा खुतबा जुमा हो, खा खुतबा वाज हो, उसके अव्वल में ऊंची आवाज़ से औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना मकरूह तहरीमा है। ये बात समझ आ गई है? अब इसके बाद अर्ज़ करूँगा कि क्या कोई कलमा हराम हो उसको कोड वर्ड के तौर पर आज आर्मी इस्तेमाल करना चाहे कर सकती है? हर किसी नहीं कर सकती। क्यों? कि ये जो लड़ाई है ये करीना है मौत का। इन्नमल आमाल बिल खवातीम। अगर वो कोई कलमा हराम हो, जिसका अकीदा हराम हो, जिसका तलफ़ुज़ हराम हो, तो उसका बोलना, उसके फ़ौरन बाद मर जाना, खात्मा तो ख़राब हो गया। इन्नमल आमाल बिल खवातीम, अमल का दारो मदार खात्मे पर होता है। तो उस वक्त के लिए जो कोड वर्ड है वो होना चाहिए कि जिस पर खातिमा हो तो वो खातिमा एक मोमिन का हो। वो अबू बकर सिद्दीक तेरे अकीदे पर कुर्बान, कौम को ये अकीदा दिया कि या मोहम्मद कह के अगर मर जाए तो खातिमा बिल खैर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह जो कोड वर्ड दिया और मुखालिफिन ने इसको स्मगल किया है, उसका जवाब अर्ज़ करने के लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि उनका ये कहना है कि उनका ख्याल ये है कि सुन्नी लोग इसको मदद के लिए पुकारने को सुन्ने के अकीदे को शामिल करके या कहते हैं। उन्होंने सुन्ने के अकीदे को तो शामिल नहीं किया। चल बकौल तेरे, उन्होंने सुनने के अकीदे से नहीं किया। ये तो आम आर्मी के लिए होगा ना, जो पहचान के लिए करता है। आमने सामने दोनों आ गए तो पता नहीं कौन, दोनों ने कुर्ते लंबे पहने, अरबी बोलते हैं, नमाजी हैं, अजाने कहते हैं, कामते कहते हैं, पहचान नहीं है। कहा जब ऐसे वक्त में अपने और बेगाने की तमीज ना हो सके तो या रसूलुल्लाह कह के पुकारो, पता चल जाएगा ये अपना है या बेगाना है। अपने और बेगाने की तमीज के लिए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु नारा दिया। अब रह जाती है बात कि मदद की गरज से या वैसे ही अलामत के तौर पर। बाकी आर्मी के जो मेंबर थे उनके पास तो कोई निशानी नहीं थी, जब तक बोले नहीं मुंह से उस वक्त तक तो पहचान नहीं होती थी। लेकिन हज़रत खालिद इब्ने वलीद जो CNC थे उनके पास तो झंडा था। इस्लामी झंडा जो था ये एक ऐसी निशानी थी कि या मोहम्मदा के बराबर बराबर इसकी भी पहचान थी। जब गुमसान का रन पड़ा और खून की नदियां बहने लगी, हज़रत खालिद इब्ने वलीद जो है वो एक रेत के टीले पर चढ़ के मदीने शरीफ की तरफ मुंह करके कहते या मोहम्मदा। वो दूसरी जगह मोहम्मदा कहा होगा, वो तो पहचान के लिए कहा होगा ना, यहाँ तो पहचान की बहस नहीं थी। अगर आप इस पर भी राजी नहीं है तो ये रही मेरे पास जामे सगीर इमाम तबरानी की, इमाम तबरानी की जामे सगीर लीजिए। इसके अंदर से इबारत निकाल के देता हूँ कि सहाबी है, या रसूलुल्लाह कह के पुकारता है और वो मक्के शरीफ से भागा हुआ है, आ रहा है मदीना तैयबा की तरफ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहरी के तहज्जुद के लिए वजू फरमा रहे हैं। मैमूना बिन्त हारिस के घर सरकार की बारी है। सरकार अपने तहारत खाने से कहते लब्बैक लब्बैक लब्बैक, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। ये मेरे पास है तबरानी सगीर, इसका सफ़र नंबर 201 है जी। इसके अंदर जनाब सईदा कहती हैं मैमूना बिन्त हारिस, आप में से जो आदमी न्यूट्रल हो वो आ जाए तो बेहतर रहेगा। जी माशाल्लाह, आप तो ऐसे थके हुए मालूम होते हैं जैसा तकरीर खत्म कराना चाहते हैं। जी लीजिए। हदसना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल-क़रबती मिन वलद आमिर बिन रबिया बे बगदाद क़ाल हदसना यक्शा बिन सुलैमान बिन नज़ला
الخزائی قال حدثنا عمی محمد بن نضلہ عن جعفر بن محمد. حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کس سے؟ حضرت محمد باقر سے، اور وہ اپنے ابا جی سے یعنی محمد باقر سے. محمد باقر جو وہ عن جدہ علی بن الحسین، وہ امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں. تدریب الراوی شرح تقریب النواوی لکھی ہوئی امام جلال الدین سیوطی کی، اصل متن امام نووی کا، شرح امام سیوطی کی. لکھتے ہیں کہ اصح الاسانید، ساری سندوں میں اونچی کون سی سند ہے کہ جو روایت کریں حضرت امام محمد باقر اور وہ روایت کریں امام زین العابدین سے، امام زین العابدین روایت کریں امام حسن سے، وہ حضرت علی مرتضیٰ سے، اور وہ سید الانبیاء سے. ساری سندوں میں بخاری کے نزدیک سب سے اونچی سند وہ ہے. یہ گھر والوں کی سند ہے جن کے پاس قرآن بھی آیا تھا، قرآن والا بھی ان کے گھر میں رہتا تھا. سید محمد بن صدیق القماری اصلی سادات میں سے مراکش کے رہنے والے ہیں. انہوں نے کہا ہے اس حدیث کی سند کو تو عقل تسلیم کرتی ہے. کیا کیوں؟ باقی صحابہ کی صحبت جو ہے وہ گھر سے باہر ہی باہر ہے، گھر والوں کی صحبت گھر کے اندر بھی ہے، گھر کے باہر بھی ہے، اس لیے ان کی سند پر کوئی شک و شبہ نہیں. کہتے ہوا کیا؟ کہتے بات اندہا فی لیلتہا، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کے گھر رات کو ٹھہرے. فقام یتوضأ للصلاۃ، وہ اٹھے درآل کے وہ وضو فرماتے، حال تعلیل لیا ہے یعنی وضو کے لیے اٹھے. اور فسمعتہ یقول فی متوضئہ، میں نے سرکار کو سنا کہ اپنے وضو خانے میں فرما رہے ہیں لبیک لبیک لبیک. 3 مرتبہ ایک بعد دیگر سرکار میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں. غوث پاک جو ان کے ساتھ زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں مریدی لا تخف عاشن فانی عزوم قاتل عند القتال. شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی جو معلم اول ہے سرزمین ہند کا، یہ بات یاد رکھیں. ہندوستان کے عقائد میں سب سے بڑی اولیت شاہ عبد الحق صاحب کی ہے. بے شک کسی کا بھی عقیدہ ان سے ٹکرائے تو شاہ عبد الحق صاحب کو اولیت ہوگی. بے شک معلم اول وہ ہے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں لبیک لبیک سلاسن نصرت نصرت سلاسن. 3 مرتبہ سرکار اور تیری مدد کی گئی ہے، تیری مدد کر دی گئی ہے، گھبراؤ نہیں. قلت یا رسول اللہ سمعتک تقول فی متوضئک لبیک لبیک سلاسن نصرت نصرت سلاسن. یا رسول اللہ میں نے سنا کہ آپ اپنے وضو خانے میں تھے تو آپ نے 3 مرتبہ لبیک لبیک بھی کہا، 3 مرتبہ کہا تیری مدد بھی کی گئی ہے، مدد بھی کی گئی ہے. تو یہ باتیں آپ نے جو کہی ہیں ایسا لگتا تھا کہ انک تکلم انسان فحل کان معک اخ. ایسا لگتا تھا کہ آپ کسی انسان سے باتیں کریں، کوئی بات اندر آپ کے ساتھ آدمی تھا. سرکار فرماتے ہیں قال ھذا راجز بنی کعب، یہ بنی کعب قبیلے کا راجز ہے. اس کتاب کا نام ہے طبرانی صغیر. 330 میں پیدا ہوئے، 430 میں ان کا وصال ہوا. 100 برس علم حدیث پڑھا بھی ہے، 100 برس علم حدیث سکھایا بھی ہے. سبحان اللہ. ان کے استاد ہیں، ان کی بھی عمر 100 برس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ 260 میں پیدا ہوئے، 360 میں ان کا انتقال ہوا. سبحان اللہ. یہ امام عثمانی کی دائل، یہ طبرانی کی ہے موجب صغیر. اس کے اندر وہ ارشاد فرماتے ہیں کان تکلم انسان حل کان معک اخ وقال ھذا راجل بنی کعب یستصرخنی، وہ چیخ چیخ کے مجھے بلا رہا تھا. استصراخ دراصل جب بچہ بے قرار ہونا تو ماں کو پکارے تو اس کی جو بے قراری ہے اور اس کے آواز کی جو لے اس کا نام ہے استصراخ. معلوم ہوا سرکار کا غلام جب سرکار کو پکارتا ہے تو ماں کو اتنی بے کسی سے نہیں پکارتا جتنا مدینے والے کو بے کسی تعلیماتی مفکر اسلام. یہ صفحہ 201 ہے. یہ طبرانی کبیر جلد، طبرانی صغیر کا جلد، یہ پہلا ایک ہی جلد ہے اس کا. دوسری جو اوسط اس کے 6 جلد ہیں، اور تیسرا جو کبیر ہے اس کے 37 جلد ہیں. الحمدللہ تینوں میرے پاس موجود ہیں. تو یہ اس کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے پکارا، سرکار نے جواب دیا. صبح جو اٹھے تو دیکھتے ہیں کہ راجز دروازے پر ہے. سرکار فرماتے راجز آ گیا. راجز نے بتلایا کہ میں نے آپ کی آواز سنی، میں سمجھ گیا سرکار میری مدد کو آ گئے. کیوں بھائی؟ جو کانا شعرم یوم یا محمدہ اہل سنت کا یہ استدلال واقعات پر مبنی ہے، یہ محض فرضی مفروضہ ہے. اور ہم یہاں سے کہیں وہ وہاں سے سنیں.
یہ بات بھی کسی بزرگ نے دوران گفتگو کہی ہے. یہ میرے پاس ہے جلاء الافہام. اس کا صفحہ 258 ہے. صفحہ 258 میں لکھتے ہیں یہ ابن قیم کی کتاب ہے. ابن قیم جو ہیں یہ ابن تیمیہ کے سب سے بہتر اور سینئر شاگرد ہیں جنہوں نے ان کے عقیدے کو پالا ہے, پوسا ہے اور اسی طرح کے حالات سے گزرے ہیں. انہوں نے اپنا ذکر کیا ہے, کہتے کالا سمیت اسماعیل بن احمد بن اسماعیل الحاسب کالا اخبرانی ابو بکر محمد بن عمر. یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ذکر کیا اسماعیل نے اور حاسب نے, اس نے بتایا کہ مجھے ابو بکر محمد بن عمر نے بتلایا. انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر بن مجاہد کے پاس تھا, فجاء شبلی آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ فقامہ علی ابو بکر بن مجاہد, یہ اس وقت کے مجدد تسلیم ہوتے ہیں. ابو بکر بن مجاہد کھڑے ہو کے تو فعانکہ گلے لگایا, وقبل بین عینیہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان انہوں نے بوسہ لیا, اور فقلت له یا سیدی تفعل هذا بالشبلی, میں نے کہا سردار آپ شبلی سے جس کو سارے لوگ پاگل سمجھتے ہیں آپ نے اس کا اتنا اعزاز کیا, آپ اپنے وقت کے مجدد تسلیم ہوتے ہیں. وانت جمیع من ببغداد یتصور انہ مجنون, بغداد کے جتنے لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہیں. فقال لی, اس نے مجھ سے کہا فعلت به کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل به, میں کہا میں نے اس کے ساتھ اسی طرح سلوک کیا ہے جس طرح میں نے کبھی سرکار کو سلوک کرتے دیکھا تھا. کہا وہ کس طرح؟ کہا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام وقال اقبل الشیخ وقد اقبل الشیخ, میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہیں, شیخ شبلی آ گئے. تو فقامہ الیہ, سرکار ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور کھڑا ہو کے کیا کرتے ہیں, وقبل بین عینیہ, انہوں نے شبلی کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا. فقلت یا رسول اللہ اتفعل هذا بالشبلی, یا رسول اللہ آپ شبلی جیسے پاگل کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ تو جواب میں کہا کہ فقال هذا یقرأ بعد صلاته لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ شبلی ہر نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے آخر میں سورہ توبہ کی آخری آیات, لقد جاءکم رسول من انفسکم. وہ مدح رسول ہے اور اس کی قیمت بڑی جداگانہ ہے. حضرت علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے البرہان فی علوم القرآن کے اندر لکھا ہے کہ نبوت کی پہلی وحی جو ہے وہ اقرا بسم ربک ہے, جو رسالت کی پہلی وحی ہے وہ یا ایھا المدثر ہے, اور رسالت کی آخری وحی جو ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم. اس کی تحقیق کرو تو معنی یہ نکلاتے ہیں کہ علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بتائی ہے کہ رسالت کی پہلی وحی جو ہے یا ایھا المدثر سے شروع ہوتی ہے, یعنی مدح مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے, اور قد جاءکم رسول من انفسکم پر ختم ہوتی ہے. مدح رسول سے شروع ہو کر مدح رسول پر ختم ہوتی ہے. اس کا مطلب میں صدقے ہاں اس سونے تو جو شہر مدینے دا باشی موصوف خدا لم یزل یتل القرآن بمدحتی. سرکار نے فرمایا کہ یہ آدمی جو نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھنے کے بعد انہو لم یصلی صلاۃ فریضۃ الا ویقرأ خلفہا, اس نے کوئی فرض نماز زندگی میں نہیں پڑھی جس کے بعد اس نے اونچی آواز سے یہ نہ کہا ہو, یہ آخر سورت کے آخر تک نہ پڑھا ہو, ویقول ثلاث مرات صلی اللہ علیہ یا محمد, یا محمد کہہ کے مجھ پر صلاۃ نہ پڑھی ہو. اس نے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی. اس وجہ سے میں اس سے پیار کرتا ہوں, اس وجہ سے کھڑا ہوا ہوں, اس وجہ سے اس کو گلے لگایا ہے. معلوم ہوا اہل سنت کا یہ ذوق یہ سرکار کے گلے لگنے کا شوق ہے. تجھے پتہ نہیں محبت کی داستان اور ہے, تو اور دنیا کا باشندہ ہے, یہ محبت کی دنیا ہے. آ گئی بات سمجھ میں؟ یہ باتیں تو وہ جو ضمناً میں نے کہی ہیں. ختم نبوت کے مسئلے اصل پر گفتگو بعد میں کرتے ہیں. صرف یہ بات ثابت کرنا ہے کہ ہم یہاں سے کہیں وہ وہاں سے سنیں. اس کے لیے بھی یہ کتاب ہے اسی آدمی کی جلاء الافہام. اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سرکار فرماتے ہیں کہ اے ابو درداء کثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود, تم کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو جمعے والے دن, کیونکہ وہ مشاہدے کا دن ہے. فرشتے آتے ہیں, وہ فرشتے آ کے دیکھتے ہیں تمہیں درود پڑھتا ہوا پاتے ہیں, تو پھر وہ اپنی بات پر پہنچاتے ہیں کہ ہم نے کیوں کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا, تو اس لیے تم جمعے والے دن کثرت سے پڑھو. آپ نے فرمایا ما من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ خیس و کان, کہتا ہے میرا امتی کوئی بھی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے خواہ کہیں بھی ہو,
اس کی اصل آواز میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ اگلی بات پر آپ نے غور کرنا ہوگا اور علماء کرام سے خاص طور پر درخواست ہے۔ صحابی سوال کرتا ہے ابعد موت کہ یا رسول اللہ صلی کیا یا رسول اللہ آپ اپنی موت کے بعد بھی سنا کریں گے؟ سرکار فرمایا ابعد موتی، موت کے بعد بھی سنا کروں گا۔ اس وقت صحابی کو بڑی حیرت ہوئی کہ موت کے بعد سننے کا بھی حضور فرماتے ہیں، لیکن جو دلیل پیش کی وہ کیا تھی؟ آپ فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نبوت کا گیر لگا کے اس کی آواز نہیں سنتا، بلکہ یہ جو میرے کان ہیں نا یہ چونکہ تبدیل نہیں ہوں گے، جیسے آج سنتے ہیں قبر میں بھی سنیں گے۔ معلوم ہے ان کانوں کا کردار ہے سننا، ان کانوں سے میں سنتا ہوں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کہنے والے کرامت اللہ۔ اور کتنا واضح ہے سنیوں کا عقیدہ تمہاری کتابوں سے واضح ہے کہ نہیں؟ اب جو آیت میں نے پڑھی اس کا پہلے ترجمہ سنو ختم نبوت کے موضوع پر۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وہ وقت اے پیارے تو یاد کر جس وقت عیسیٰ جو کہ مریم کا بیٹا ہے اس نے کہا۔ لفظ اس پر ایک استدلال سماعت فرمائیے۔ تمام جتنے بھی دعوی ہیں، خاص کر آپ کی جلالین جو ہے، اس کے اوپر کمالین جو ہے، اس کے اوپر ساوی جو ہے، یہ ساری مطالعہ کریں کہ اس کا جو متعلق ہے وہ اذکر ہے، یاد کر وہ وقت۔ یہ کس کو کہا جایا کرتا ہے؟ جیسا 1 سال کے بعد آپ مجھ سے ملیں تو میں کہوں یاد کرو وہ وقت جب ڈربی میں کانفرنس تھی تو فلاں جگہ بیٹھے ہوئے تھے، میں یہ جملہ بول رہا تھا۔ یہ کس کو کہوں گا؟ جو اس گزرے ہوئے واقعے کا گواہ ہو۔ اس کا مطلب مدینے والی سرکار میں تم سے بات کرتا ہوں، کیا تمہیں یہ پتہ نہیں؟ تمہارے مطالعہ سے یہ بات گزری ہوئی نہیں؟ تمہارے مشاہدہ سے یہ نہیں گزری ہوئی؟ وہ وقت یاد کر جب تو سن رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے، کس سے کہہ رہے تھے؟ بنی اسرائیل سے۔ یار اسی قوم کے آدمی تھے، نبی تو یہ کہتے چلائے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تعقلون، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من دون اللہ افلا تتقون۔ سارے نبی اپنے قوموں کو یا قومی کہہ کے بلاتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام نے یا قومی کیوں نہیں کہا؟ یہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آپ صاحب آپ کو زیادہ مطالعہ ہوگا کہ آپ حافظ ہیں، میں تو حافظ، میں نے 3-4 آیتیں پڑھی ہیں۔ جتنے بھی رسولوں کے بارے میں آپ کو گواہی چاہیے میں انشاءاللہ پڑھ سکتا ہوں، اگرچہ میں حافظ نہیں ہوں، لیکن بتا سکتا ہوں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو یا قومیں کہا، سوائے سرکار کے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو جب کہ وہ قوم ان کی تھی یا قومی کیوں نہیں کہا؟ کوئی نئی بات یہاں سمجھ آئے تو پھر تو مطلب ہوگا کہ کانفرنس میں ہم نے بیٹھ کے وجہ کیا تھی؟ کہا دراصل پگڑی کے رشتہ دار اس کی قوم کے لوگ ہوتے ہیں، مادری رشتے سے نسب نہیں ثابت ہوتی، ان کا باپ نہیں تھا اس قوم کا، اس لیے انہوں نے یا قومی نہیں کہا، کہا میرا مادری رشتہ ہے، مادری رشتوں سے سید ثابت نہیں ہوتے۔ کرام کی ضیافت دفعہ کے لیے عرض کروں گا، میں تبر باغ و بہار آدمی ہوں، لیکن تھکے ہوئے انسان کو دیکھ کے تھکان محسوس کرتا ہوں۔ آپ ذرا کھل کھلا کے ہنسیں کہ مجھے پتا چلے کہ آپ خوشی کے حالت میں بیٹھے بکنے والا نہ جھکنے والا حضور مفکر اسلام۔ ابن مریم غالباً پورے قرآن میں 32 مرتبہ، جتنے حافظوں کل کسی صبح لوڑیا ہے کتنی جگہ ہے، غالباً 32 مرتبہ ابن مریم کہا۔ اس کی 2 وجوہ ہیں۔
ایک وجہ یہ ہے کہ رب کو پتا تھا کہ بعد میں ایک بے ایمان آنے والا ہے جو عیسیٰ ہونے کا مدعی بنے گا. ہم بتانا چاہتے ہیں ہمارے ریکارڈ میں جس کو ہم نے عیسیٰ کہا ہے اس کی ماں کا نام مریم ہے. اب مرزے نے جتنے دھندے بنائے ہوئے ہیں وہ ابن مریم سے سارے اڑ جاتے ہیں کہ نہیں؟ وہ سمجھتا ہے میں عیسیٰ ہوں. رب کہتا ہے اس سے مراد میری وہ عیسیٰ ہے جس کی ماں مریم ہے. تیری ماں کا نام ہے چراغ بی بی. اس کے آشنا نے اس کا نام گسیٹی رکھا ہوا تھا. سن 50 میں ہم نے اس پر پمفلٹ جاری کیے تھے کہ مرزا جی کی ماں کا نام اس کے آشنا نے گسیٹی رکھا ہوا تھا، لیکن آج تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا. ایک بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ اس وجہ سے ابن مریم ساتھ ذکر کیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہ عیسیٰ نہیں مراد جس کی ماں کا نام چراغ بی بی ہے. دوسرا یہ کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. اگر وہ خدا کے بیٹے ہوں تو جناب مریم کو اللہ کی بیوی ماننا پڑتا ہے نا. عربوں کی اس وقت عادت یہ تھی مرتے مر جائیں مجلس کے اندر بیوی کا نام نہیں لیتے تھے. تو 32 مرتبہ نام لینے کا یہ مطلب ہے کہ عیسائیوں اگر عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے میرا بیٹا سمجھا ہوا ہے اور مریم کو میری بیوی سمجھا ہوا ہے تو تم مرتے مر جاؤ تو مجلس میں بیوی کا نام نہیں لیتے. تمہاری غیرت اتنی بلند ہے تو مجھے کیا سمجھ میں خدا ہو کر اپنی بیوی کا 32 مرتبہ تمہاری مجلسوں میں نام لو. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لفظ احمد کی بحث ختم ہو جائے تو قصہ ہی تمام ہو جاتا ہے. یہ بات کہی کس نے تھی کہ اے بنی اسرائیل اے یعقوب کی اولاد میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. یہ رسول بمانے مرسول یہ فعولن بمانے مفعولن ہے. سیغہ صفت مشبہ کا ہے مفعولن کے معنی میں ہے. اس وقت اس میں مذکر اور مؤنث میں کوئی تمیز نہیں ہوگی. سبحان اللہ. آگے چلیے. میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں اس کا معنی یہ ہے تم نے مجھے رسول سمجھنا خدا کا بیٹا نہیں سمجھنا. اور بات یہ کس نے کہی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ضروریات دین میں سے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بے شک. علماء کرام تشریف فرما ہو کیا خیال ہے کسی نبی کے متعلق بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ اس نے اپنے فرائض منصبی کو ادا نہیں کیا یہ صحیح ہے؟ تو جب ان کے ضروریات دین میں سے یہ بات ہوئی ہوگی تو پھر انہوں نے اس کا ترجمہ بھی ضرور بتلایا ہوگا, اس کے علامات بھی ضرور بتلائے ہوں گے, ان کے علم میں بھی یہ بات ضرور ہوئی ہوگی. اور آگے چل کے کہا مصدقا لما بین یدی من التورات, میرے سامنے جو تورات ہے نا میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں, کیونکہ منصب نبوت کے ساتھ یہ دو چیزیں تعلق رکھتی ہیں, گزرے ہوئے نبیوں اور رسولوں کی تائید کرنا, سچوں کی سچائی واضح کرنا, جھوٹوں کی جھٹائی واضح کرنا, جو بعد میں آنے والی سچائیاں ہیں ان کا بھی ذکر کرنا, ان کی بھی تائید کرنا, تاکہ لوگ آنے والے وقت میں گمراہی سے بچیں. سمجھو بات, یہ بات اچھی تھی, ایک بار آپ دماغ میں بٹھائیں کہ اللہ جوالا بولو, ایسے بھرتی کی معلومات نہیں ہے, یہ تحقیقی معلومات ہیں, آپ کو تحقیق کے انداز میں ان کو ذہن میں بٹھانا ہوگا. کیا بتلایا ہے؟ نبی کے منصب نبوت سے یہ بات تعلق رکھتی ہے گزری ہوئی سچائیوں کی تصدیق کرے, توثیق کرے, اور جو گزری ہوئی جھٹائیوں کی تردید کرے اور آنے والی سچائیوں کی تائید کرے. سبحان اللہ. یہ تو گزری ہوئی بات تھی نا, مصدقا لما بین یدی من التورات, جو میرے سامنے پہلے سے موجود ہے تورات ہے, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, اور بعد میں آنے والے کے بارے میں مبشرا برسول, جو بعد میں آنے والی سچائی ہے وہ ایک ہی ہے, وہ ایک رسول ہے جس کا نام ہے احمد. سبحان اللہ. تو آپ کے درمیان عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کئی صدیاں آئے کہ نہیں, سرکار نے تفسیر اس کی نہیں بتلائی ہوگی. یہ 14ویں 15ویں صدی میں آ کر کے مرزے جی کے لیے یہ تفسیر رکھی ہوئی تھی, وہ آگے تو کرے گا, تو جو اس وقت کی تفسیر ہے وہ نکال کے بتلائیں تو پھر سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ میرے پاس ایک بڑی پرانی کتاب ہے, آج تو سنائی کے نہیں چھپ کے آ گئی ہے, لیکن اس وقت یہ ملتی نہیں تھی, کسی مناظرے کے لیے اس وقت یہ خریدی تھی, پرزے ہے. یہ دلائل النبوت ہے, امام بہقی کی, جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر 17 ہے, اس پر احمد کی بحث ہے.
कैसे हाजिर भी जी पेश का असला नमूद अव्वल वले उबताद मुश्किल हा इस जगह हजरत अस्सान इब्न साबित नबी पाक अलैहिस्सलाम के ख़ास तौर पर मिलाद शरीफ के मौक़ों के गवाह हैं। जिस तारीख यहूदी नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोरे नबूवत देके बेहोश होकर के गिरा था, कहते हैं मैं उस वक्त भी मौजूद था। इन्होंने 120 बरस उम्र पाई है, 60 बरस जहालत में, 60 बरस इस्लाम में। इस लफ्ज़ अहमद की तफसीर के ये गवाह है। ये मेरे पास है दलाइल नबूवत इमाम अस्फहानी की, इसका जिल्द नंबर अव्वल है, सफ़ा नंबर 17 है। लीजिए, कहते हैं कि एक रात की बात है। क़ाल हद्दसना इब्न अल-फरज क़ाल हद्दसना मोहम्मद बिन उमर अल-वाक़िदी बिही क़ाल अल-वाक़िदी हद्दसनी अबू सबरा अन अब्दुल्लाह बिन अबी बकर बिन हज़म क़ाल लम्मा साक़ल यहूदिय्यु मिन फ़ौक़िल अतम हाज़ा कौकबु अहमद क़द तला वला यतला इल्ला बिन्नबुव्वा। कहते हैं मैं मदीने शरीफ में हूँ, एक यहूदी अपने उतमा में है। उसे चूँकि कबायली हुकूमतें होती थी, हदीस के समझने के लिए, कुरान के समझने के लिए जो जो हकायात आई हैं, उन हकायात को समझने के लिए उस वक्त की सिविलाइजेशन को भी समझना पड़ता है। ये लफ्ज़ अतमा आम अरबी का लफ्ज़ नहीं है, ये ख़ास उस वक्त के सिविलाइजेशन का वर्ड है। अपने अपने मकानों पर लोगों ने हिफाजती दीवारें बनाई होती थी, किले की सारी सहूलतें, राशन, खाने पकाने की जगह, रहने सहने की जगह और तीर मारने के लिए सुराख, ये उस उतमे में होते थे। उसका नाम है उतमा। वो कहते हैं साक़ल यहूदियों मिन फ़ौक़िल अतम, एक अतमा से एक यहूदी चीख चीख के बोला हाज़ा कौकब अहमद, ये एक सितारा है, इसका नाम है कौकब अहमद। क़द तला, ये तुलू हो आया है। ये अपने नबियों की तालीमात के मुताबिक उनको ये इत्तला थी, जो ये तुलू होगा उस वक्त वो अहमद पैदा हुआ। ये कौकब अहमदी इसका नाम है। लिखने वाला कौन है? इमाम अस्फहानी। इमाम अस्फहानी बड़े पायक आदमी है। और वह हुआ ला यतलू इल्ला बिन्नबुव्वा, ये जो सितारा है ये नबूवत के साथ तलू करता है, बगैर नबी की पैदाइश के ये तलू नहीं करता। कहते वो काना अबू कैस बिन बनी अदीम बिन नज्जार क़द तलाह वला सलबसु, कहते कि वो जो आदमी था ये बनी नज्जार कबीले में से था, यहूदियों में से था। इसने तौबा करके सूफियत इख्तियार की थी, सादा कपड़े पहना करता था। फ़क़ाल या अबा कैस उन्ज़ुर माज़ा यक़ूलु हाज़ा यहूदी, उसको इब्न अज़म कहता है कि ये बताओ अबू कैस, देखो ये यहूदी क्या कहता है। काला इंतज़ारियन नबी सना अबी हाज़ा, उनका मेरे जो नबी का इंतज़ार था उसने मुझे चीखने पर आमादा किया है। यानी मुझे अपने नबियों ने, अपने रसूलों ने, अपने पेशवाओं ने बतलाया था, जिस वक्त वो नबी अहमद जिसका नाम ईसा अलैहिस्सलाम ने लिया था वो पैदा होगा, उस वक्त पैदा होगा जिस वक्त ये सितारा तुलू होगा। आज वो सितारा तुलू है तो मैं समझ गया वो अहमद पैदा हो गया। वक़द कान सद्दक़ नबी वहुव बिमक्का, उस वक्त वक़द सद्दक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुव बिमक्का, उस वक्त इस बात की तस्दीक की गई कि सरकार मक्के में उसी तारीख पैदा हुए थे। तो सरकार के अहमद होने की तफसीर हज़रत अस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़बान से, जबकि वो मदीना शरीफ के रहने वाले थे, एक यहूदी के ऐलान से ये बात वाज़ेह हो गई। उसने कहा आज वो कौकब अहमदी तलू हुआ है जो हमारे मज़हब की इत्तलाआत के मुताबिक बग़ैर नबी की विलादत के और किसी के ज़रिए से उसने तलू नहीं होना था। आगे चलिए, थोड़ा सा दम रखना पड़ेगा, बात को नातमाम नहीं छोड़ूंगा। ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि वो अहमद भी एक ही है, दो नहीं है, एक ही है। क्योंकि ये पच्चर लगाते हुए घबराता तो नहीं है ना। कदम नबी सल्लल्लाहु अलैहि मदीना, कहते वलम यखरुज वह मक्का वलम यखरुज, अभी उस मक्के से बाहर नहीं आए। वकाना शेखन कबीर खीना कदम नबी सल्लल्लाहु अलैहि मदीना, कहते जो मदीने शरीफ में सरकार तशरीफ लाए उस वक्त आप पर बुढ़ापे के आसार थे। तो ये देख के पता चला कि ये वही शख्स है जिसके आज से 40 बरस पहले या 52 बरस पहले इत्तला की थी। क़ाल वाक़िदी हदसनी अब्दुल्लाह बिन अमर बिन
زہیر القابی عن فطیر الحراسی عن حضام بن سعید بن محیصہ عن حویصہ بن مسعود قال کنا ویہود فینا کانوا یذکرون نبیا یبعث بوقت اسمہ احمد. کہتے ہیں ہمارے ہاں یہودی ہمارے ساتھ مل کے رہتے تھے، اوس پڑوس میں ہم لوگ ایک دوسرے کے رہتے تھے، تو یہودی ذکر کرتے تھے کہ احمد کے نام سے ایک نبی آنے والا ہے، لیکن وہ ایک ہی ہے، وہ کئی احمد نہیں ہے. بات واضح ہوئی یا نہ ہوئی؟ مرزا کی جی کی تفسیر کے لیے تو قرآن اور حدیث نے نہیں انتظار کیا تھا نا. یہ بہت متعدد احادیث ہے، ایک نہیں، یہ یکے بعد دیگر 4 احادیث ہیں. اسے تو کہتے ہیں فَإِذَا مُسِّلَ ذَلِكَ السِّيَاحُ یا آل یسر قد خرج احمد تنبأ وجاءه الناموس الاکبر الذي كان ياتي موسى عليه الصلاه والسلام فلم البس ان سمعت ان بمكه رجل خرج يدعي النبوة وخرج من خرج من قومنا وتاخر من تاخر من قومنا. کہتے ہیں جس وقت یہ بات چھڑی ہوئی تھی اس وقت پتہ چلا کہ مکہ شریف میں احمد کے نام سے ایک شخص ہے کہ جس کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ہم نے کہا کہ وہ رات جو ہے اس کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی وہ اس کی پیدائش کا وقت تھا اور وہ پیدا ہوا ہے. ماشاءاللہ. یہ بھی ہے. آئیے سرکار نے محمد کی جگہ احمد کیوں استعمال کیا، یہ ایک بحث ہے. یہ میرے پاس تفسیر ساوی ہے، جلالین کی شرح. یہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 171 ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لفظ احمد اس لیے استعمال کیا، انا احمد فی السماء و محمد فی الارض، مجھے زمین کے رہنے والے محمد کہہ کے بلاتے ہیں، آسمان کے رہنے والے مجھے احمد کہہ کے بلاتے ہیں. اس مناسبت سے میں نے انہوں نے لفظ احمد استعمال کیا، محمد لفظ استعمال نہیں کیا. یہ تفسیر ساوی ہے، اس کے اندر یہ ساری تفصیلات موجود ہیں. اس کے بعد کی بات ہے یہ عماد الدین ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر ہے. ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ لفظ احمد کا جھگڑا ختم ہو جائے تو نئی نبوت کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. یہ بات واضح ہوئی ہے احادیث صحیحہ کے ذریعے سے کہ احمد کا فیصلہ حضور کے زمانے میں ہو چکا ہے. جس تاریخ سرکار کی ولادت ہوئی اسی تاریخ یہ اعلان ہوا. لطف کی بات سنیو، خوش نصیب ہو، تمہارے ہر کردار میں سچائی کا ایک واضح رنگ ہے. سرکار کے میلاد والی تاریخ سرکار کے ایک ختم نبوت کا اعلان ہے اور وہ لفظ احمد کے تحت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی اہل سنت والجماعت بڑے اہتمام سے میلاد شریف مناتے ہیں. میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں یہ واضح ہوگا کہ سرکار کی ولادت والے دن ہی ختم نبوت کا اعلان ہوا ہے. اور سرکار کو دیکھ کے یہودی بے ہوش ہو کر کے گرا. یار میلاد والے نام سے بے ہوش ہو کر کے گرے تو یہودی گرے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اچھا، جس طرح یہودیوں کا ایک تحقیق تھی اسی طرح عیسائیوں میں سے بھی کسی کو تحقیق ہونی چاہیے تھی نا. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جملے بولے کہ میں ایک رسول کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے، تو یہ عیسائیوں کے ضروریات دین میں سے یہ بات تھی کہ نہیں تھی؟ یعنی ان کے عقائد میں یہ شامل تھی کہ نہیں تھی؟ تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ 1500 برس کے بعد مرزا جی کو موقع ملا اس کی تفسیر کرنے کا. عیسائیوں نے بھی اس کی کبھی تفسیر کی ہوگی، کبھی تفسیر سنی ہوگی. آئیے اس کا ریکارڈ پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ میرے پاس تفسیر ابن کثیر ہے، اس کا یہ صفحہ نمبر 394 جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 395 ہے 385 ہے. لیجئے یہ کب کی بات ہے؟ کہا جس وقت کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کا لشکر حبشہ کو گیا. بات سمجھا رہی ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کے یاران باصفا کو جس وقت آل مکہ کی تہذیب نے بہت ٹائٹ کیا، ان کو بعض مجبوریوں کے تحت اور اسلامی اشاعت کی غرض سے اپنا وطن چھوڑ کے باہر جانا پڑا. اس وقت کی بات ہے. کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم السلام نے پہلے تو یہ بات واضح کی کہ جس کو کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہے. آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ دعوت و ابی ابراہیم،
جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ کریم وہ بڑی شان والا رسول بھیج، اس سے میں مراد تھا، میرا بھیجنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ دوسرا وہ کہتے وہ بشرا عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری سنائی وہ میں ہوں، میرے متعلق بتائے۔ تو جب صاحب تفسیر خود تفسیر کرتے تو مرزا جی کی تفسیر کی کیا حیثیت رہتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور میں ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ ورأت امی حین حملت بی کانہ خرج منہا نور اضاءت لہا قصور بصرہ من ارض الشام، کہا کہ میں ایسا احمد نہیں ہوں جو بے نشان ہوں، میں روشنی اور جھنڈوں کے ساتھ آیا ہوں۔ دھومیں پڑ گئی یہ کائنات۔ وہ میرا ایک کلام ہے، 14 طبق نکارے تھے چوٹ لگ گئی، تمباں پہ گئیاں مدنی سلطان۔ 14 طبق نکارے تھے چوٹ لگ گئی، تمباں پہ گئیاں مدنی سلطان دیاں، ٹوٹ گئے بان جہان دیاں سونے دے، سن کے خوبیاں شاہ خوبان دیاں، اس نو ویک کے وانگ کباب جلیاں، تکن والیاں ماہ کنان دیاں، ہوئے وانگ زلیخا بیتاب دو یوسف تک کے دعوت عربی مہمان دیاں۔ سبحان اللہ، رات کہانہ وہ خرج منہا نور، میں جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں اس نے پہلے عالم خواب میں دیکھا کہ میرے پیٹ میں نور ہے اور ولادت نور کی شکل میں ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جو علماء ربانی تقریر کرتے ہیں، کہو میلاد پر تقریر کرو تو کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، نور والی آیت پڑھتے ہیں۔ مجبوری ان کو یہ ہے کہ ماں نے پیٹ میں بھی نور ہی دیکھا تھا، ولادت میں بھی نور ہی دیکھا تھا، اس مجبوری سے سنی بھی نور ہی دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ہاں، اور اس مضمون کی متعدد آیات ان کو شواہد کہتے ہیں۔ جب ایک مضمون کی کئی حدیثیں آ جائیں تو ان باقیوں کو کہتے ہیں شواہد۔ بنیادی طور یہ حدیث ہے، کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عند اللہ لخاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی طینتہ وسنبئکم باول ذالک دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و عیسیٰ بی رؤیا امی التی رأت وکذالک امہات المومنین امہات النبیین۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت میرے خاتم النبیین ہونے کا اعلان کیا جس وقت آدم علیہ السلام کا بھی ڈھانچہ ہی تیار نہیں ہوا تھا۔ اب مرزا جی کے انتظار میں تھے ترجمے۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، اپنی ماں کا خواب ہوں۔ لیکن آخری بات جو اس وقت میرے مضمون سے تعلق رکھتی ہے، سنیں گے تو آپ کے دل دماغ میں محبت کی لہریں دوڑنے لگ جائیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو چوٹی کا فقیہ ہے، سرکار کا فرمانا ہے کہ رضیت لامتی ما رضی اللہ ابن ام عبد، مجھے اپنی امت کے لیے وہ فیصلے پسند ہیں، وہ حکم پسند ہیں جن کو حضرت عبداللہ ابن مسعود جاری کریں۔ وسخط لامتی ما سخط اللہ ابن ام عبد، غالباً صحابہ کی بھری دنیا میں اکیلا آدمی ہے جس کو پاور آف لیجسلیشن ایبسولوٹلی سرکار نے سپرد کی ہے، بغیر کسی ریسٹرکشن کا، جو کچھ بھی۔ یہ ماں کا ترجمہ ایبسولوٹلی، عام اور خاص کی بحث میں ماں اور من آتے ہیں۔ تو یہاں کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم لوگ نبی پاک علیہ السلام کے حکم مطابق باسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی نجاشی، سرکار نے ہم کو نجاشی کی طرف بھیجا، ہم لوگ گئے۔ کہتے ہیں میں بھی ہوں اور حضرت جعفر طیار بھی ہیں، جناب مولا مرتضیٰ کا بھائی۔ یہ کس لیے گئے ہیں؟ کہا خطاب کرنے کا وقت آئے تو خطیب ہمارا خاندان ہے، ہمارے خاندان کے لوگ جو خطبہ دے سکتے دوسرے نہیں دے سکتے، ہے نا مزے کی بات۔ کہتے ہیں عبداللہ بن رواحہ، عثمان بن مظعون و ابو موسیٰ فاتوا النجاشیہ و بعثت قریش عمر بن العاص و عمارہ بن الولید۔ کہتے ہیں اس وقت قریشیوں نے مخالفت کے لیے اپنا ایک ڈیلیگیشن نجاشی کی طرف بھیجا۔ فلما دخلا علی النجاشی سجدا لہو، جس وقت وہ اس کے پاس گئے تو اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تو ثم ابتدراہ عن یمینہ وعن شمالہ، پھر جلدی سے ابتدار مانے جلدی کر کے بیٹھنا، تو اس کے دائیں بائیں جلدی سے بیٹھ گئے، یہ اپنے آپ وہاں بیٹھ گئے جگہ کو گھیرنے کے لیے کہ کہیں وہ جو مہاجر آئے ہوئے ہیں ان کو جگہ نہ مل جائے۔
یہ موجودہ مجلسوں کا جو رواج ہے. فلما دخلا علی النجاشی سجدا له ثم ابتدر عن يمينه وعن شماله ثم قال له ان نفرا من بني امنا نظروا ارضك. ان کا ہمارے چچیرے بھائی تمہارے سرزمین میں آئے ہوئے ہیں، ان کا دھیان رکھو، بڑے سازشیں ٹاپر کر دیں گے تمہارے ملک کو. ان میں ایک اسد مسلمانی ہوتے عمر بن العاص فاتح مصر اور دوسرے عمارہ بن الولید. کہتے فإنهم يخالفونك في عیسیٰ ابن مریم، کہ ان کا عقیدہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تمہارے خلاف ہے. پتہ چلا یہ پرانے مشرکین مکہ کی سازش کا دستور ہے، جدھر بھی جاتے عقیدے کے متعلق باتیں کرتے ہیں. فإنهم يخالفونك في عیسیٰ ابن مریم قال ما تقولون في عیسیٰ ابن مریم وأمہ. انہوں نے کہا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی اماں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قال نقول كما قال الله عز وجل. جناب جعفر طیار کو انہوں نے آگے کیا، ان کا حاضہ خطیبنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَكَلِمَةُ اللَّهِ وَرُوحُهُ أَلْقَاهَا إِلَى الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ الَّتِي لَمْ يَمَسَّهَا بَشَرٌ. کہا کہ ہم اس کے مطلب عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ کنواری کا بیٹا ہے، اس کو کسی مرد نے مس نہیں کیا تھا، مس کیے بغیر اللہ نے اس کو بیٹا تھا. قَالَ فَرَفَعَ عُودًا مِنَ الْأَرْضِ. اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اٹھا کے وہ کہتا ہے صبح قال یا معاشر الحبشہ والقسیسین والرہبان، اے مذہبی پیشواؤ، اے ہمارے صوفیوں اور مولویوں، ان کو کہتا ہے تم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہو، میں تمہیں کہتا ہوں واللہ ما یزیدون علی الذین نقول فیہ، خدا کی قسم یہ اس سے زیادہ نہیں بات کرتے جتنی ہم کرتے ہیں ان کے متعلق. یعنی جتنی ہم جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات کرتے ہیں اتنی یہ بات کرتے، اس سے آگے پیچھے نہیں کرتے. وَإِنَّهُ الَّذِي بَشَرَ بِهِ عیسیٰ ابن مریم. ہے نا دو ٹوک فیصلہ. اس نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی. سارا قصہ تمام ہو گیا کہ نہیں؟ ان کے کیس سے پھونک نکل گئی کہ نہیں نکل گئی؟ انہوں نے بات آخری جو کہی وہ یہ تھی واللہ ما یزیدون علی الذی نقول فیہ ما یساوی ھذا مرحبا بکم وبمن جئتم من عند اللہ اشہد انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانہ الذی نجد فی الانجیل. یہ وہی شخص ہے کہ انجیل میں جس کا ہم ذکر پڑھتے ہیں. اس مرزا جی تو نہیں آئے ہوئے تھے نا، اس کا ذکر ہوا ہوگا تو سرکار کا ذکر ہوا ہوگا نا. وَأَنَّهُ الَّذِي بَشَرَ بِهِ عیسیٰ ابن مریم، یہ وہی شخص ہے جس کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی. مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. اس وقت تک وہ عیسائی تھا. یہ ایکسکلپٹری ایویڈنس ہے. بٹ صاحب یہ ایکسکلپٹری ایویڈنس ہے، اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ وکیل ہے، مخالف دھڑے کی شہادت ہے. اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے. ان کا یہ وہی شخص ہے جس کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی. معلومہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. اس کی تفسیر یہودیوں نے بھی کی ہے، جو پہلے کوکب احمدی کے حوالے سے ذکر کیا ہے، جو طبرانی صغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 کا حوالہ پیش کیا ہے. اور یہ اماد الدین ابن کثیر ہے کہ جب یہ ڈیلیگیشن وہاں پہنچا ان کو بلایا گیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو. جب انہوں نے پورا بیان دیا تو اس نجاشی نے کہا خدا کی قسم، تنکا اٹھایا، کہا اتنا بھی یہ فرق نہیں لاتے. زمین سے تنکا اٹھا کے کہتا ہے جو ہمارا عقیدہ ہے اس سے ایک تنکا پر بھی فرق لائے بغیر یہ باتیں انہوں نے بیان کی ہیں. اور خدا کی قسم یہ وہی شخص ہے جس کا انجیل کے اندر ذکر ہے، یہ وہی شخص ہے کہ جس کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی. اب یہ شہادت پیش ہونے کے بعد کوئی بحث رہ جاتی ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ جعل سازیاں اب نہیں چل سکیں گی، اس لیے کہ پرانا سارا ریکارڈ موجود ہے. یہودیوں نے بھی اس کی جو تفسیر کی وہ بتایا. ان کی ولادت کی رات مدینہ طیبہ میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی. سرکار پیدا ہوئے مکہ شریف میں، اعلان ہوا مدینہ طیبہ میں، لوگوں نے حساب رکھا. وصدق محمد رسول اللہ علیہ وسلم. جس وقت ان کو جا کے چیک کیا تو صحیح پایا. آئیے وہ جو صحیح پایا وہ ڈیٹ آپ کو بتلائے. یار 8:30 ہونے کو ہوا ہے، ایک حوالہ سن لو پھر وہ وقت کی پابندی کے ساتھ بات ختم ہو جائے گی. بات تو غالباً آج لفظ احمد کی تعبیر سے پوری طرح اچھی طرح سے واضح ہو آئی ہے کہ یہ قصہ کیا ہے. اصل میں یہ بات کہ احمد پیدا ہو گیا ہے
یہودیوں کی تفسیر نے بھی واضح کیا ہے، عیسائیوں کی تفسیر نے بھی واضح کیا ہے کہ ہماری انجیل میں جس احمد کا ذکر ہے یہ وہی احمد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسی کے بارے میں خوشخبری سنائی تھی۔ معلوم ہوا کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے محمد بھی بتایا ہوگا، احمد بھی بتایا ہوگا، اس لیے بغیر کسی تعویل کے وہ کہتا ہے یہ وہی احمد ہے جس کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آئیے اس کی تاریخ یہ میرے پاس ہے، تفسیر مظہری، اس کا سبحان اللہ، جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 526 ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ اگر کوئی خود جان بوجھ کے بے ایمانی نہ کرے تو بے ایمانی کا چانس کوئی نہیں ہے۔ یہاں بتایا ہے وفی حدیث عائشہ، گھر کا رازدار جو کچھ جانتا ہے باقی تو نہیں جانتے نا، سیدہ عائشہ کی حدیث ہے، کانا یہودیٌ سکنا مکہ تھا، ایک یہودی تھا مکہ شریف میں رہتا تھا، یتجر فیہا، وہاں تجارت کرتا تھا، قال لیلۃ مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشرۃ قریش ولد فی ہذہ اللیلہ نبی ہذہ الامہ، اس نے یہ بتلایا کہ اے قریش کے خاندان کے لوگوں، تمہیں بتاتا ہوں آج رات تم میں اس امت کا جو نبی ہے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ بین کتفی علامت فی اشارات متواترۃ کانہا عرف الفرس، کہ اس کی نشانی یہ ہے اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مور نبوت ہے۔ اور دونوں کندھوں کے درمیان کیوں ہے؟ باقی ساروں کے دانی ہتھیلی پر ہوتی تھی، کہ دراصل نبی کی تصدیق کے لیے مور چاہیے ہوتی ہے۔ ہر نبی کے دانے ہاتھ پر اس لیے ہوتی تھی کہ اس کو دیکھے، اس کی صورت سے بھی متاثر ہو، بعد میں مور دیکھے اس کو اور سچائی کا یقین ہو جائے۔ سرکار کے دانے ہاتھ پر نہیں رکھی، سرکار کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پر رکھی۔ وہ کیوں رکھی؟ کہا اے لقائے تو جواب ہر سوال، اے پیارے تیرا چہرہ دیکھنے کے بعد حاجت نہیں رہتی۔ اس دا سا سیلاب چمیلیاں دا، میرا اپنا کلام، اس دا سا سیلاب چمیلیاں دا نین رستے پیالے پیار دے سن، جے میں ہین ہاروت ماروت لٹکے گیسو یار دے پہ لارے بار دے سن، جے میں ہین ہاروت ماروت لٹکے گیسو یار دے پہ لارے مار دے سن۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ اس نے آ کر کے مور نبوت دیکھی، کہا جس سے گھوڑے کی گردن پہ بال ہوتے ہیں نا اس طرح اس کی مور نبوت اور بال ہیں۔ فخرجوا بالیہود حتی ادخلوہ علی امہ، اسے یہودی کو لے کے چلے گئے جناب سیدہ کے پاس، سیدہ آمنہ کے پاس۔ جس وقت وہاں موجود ہوئے فقالوا اخرجی المولود ابنہ کے، کہ تو اپنے بیٹے جو نو مولود ہے اس کو باہر لا۔ وہ لے کے اخرجتہ، انہوں نے باہر نکالا، وکشفوا عن ظہرہ، ان کی پشت پر سے کپڑا اٹھایا، فرآت تلک شامۃ، جب مور نبوت اس نے دیکھی تو ہوا کیا، فوقل یہودی و مغشین علی، مرزا جی او اے جے کدے بیڑا سی بڑن داند بھی کلے تڑائی تے نسی کچھ انہوں نے کہانی اکھی نے وہ چلک سی۔ ایک مرتبہ زیارت کرو 10 سال عمر کٹ جاتی، کوئی نبی بدصورت نہیں گزرا۔ مرزا جی کو دیکھو تو مہاراجہ رنجیت یاد آتا ہے۔ آپ کو ایک مرتبہ میں نے سالانہ کانفرنس جی تصویر بتائی تھی، وہ امانت ہے میرے پاس جی۔ اس وقت کیا کہا اس نے، فوقل یہودی مغشین علی، وہ یہودی بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑا۔ قالوا مالک مالک، انہوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا، جواب میں کہا قال ذہبت واللہ النبوۃ من بنی اسرائیل، خدا کی قسم بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی، کیونکہ ابھی وہ دوسری کتابیں پیش ہونے سے رہ گئی ہیں۔ اس میں کہا تھا کہ صرف ایک ہی نبی رہتا ہے جس کا نام احمد ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس نے جو دیکھا تو نے کہا خدا کی قسم بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی، کیونکہ جو ایک نبی پیدا ہونے والا تھا وہ یہی ایک تھا، اب وہ ادھر پیدا ہو گیا ہے، اب بنی اسرائیل کے ہاں کوئی نبوت کی نئی نشانی بننے والی نہیں ہے۔ یہ تھا آج کا پیغام۔ آپ کو غالباً لفظ احمد کی تحقیق یاد رہی تو پھر مرزا قادیانی کے بارے میں ختم نبوت کا چیپٹر دیا۔